السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا آپ سے کچھ گپ شپ کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے۔ تو بہت سارے دوست کتابیں پڑھتے ہیں، بچپن سے کچھ گھروں کے اندر پڑھنے پڑھانے کا بڑا رجحان ہوتا ہے۔ تو ہمارا گھر بھی ایسے ہی گھر تھا۔ ابو جی سے ہمیں شوق یہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ورثے میں ملا۔ ابو جی کو بڑا شوق تھا پڑھنے کا، اور اب بھی ہے۔ اب بھی جب وہ وقت ہوتا ہے موبائل کے آنے سے پہلے جب سے موبائل آیا تو اس نے ہر بندے کو ڈسٹرب کیا، ہر چیز ہی ہر شعبہ ہے زندگی کو متاثر کیا موبائل نے۔ تو ایسے ہی پڑھنے کا بھی جو کام ہے نا، یہ بھی سب سے زیادہ متاثر موبائل کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہمارا گھر بھی ڈسٹرب ہوا ہے، یعنی کہ ابو جی نے بھی پڑھنا وغیرہ بہت کم کرتے، لیکن اب بھی پڑھتے ہیں، کوئی اچھی کتاب ان کو ملی تو وہ شوق ان سے ہمارے اندر آیا۔ تو ہمارے گھر میں بھی ہم سب بہن بھائی الحمدللہ پڑھائی کے اندر بھی اچھے تھے، یعنی اسکولنگ میں، اس کے بعد کالج، یونیورسٹی۔ تو یعنی نصابی بھی ہمارا بہترین ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو غیر نصابی کتب ہوتی تھیں، غیر نصابی چیزیں ہوتی تھیں، ان کے اندر وہ تو شوق تھا سبھی کا۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ریپ کی ہوئی چیز آتی ہے نا اخبار کے ٹکڑے میں یا کسی کاغذ میں، تو وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ دکان سے کوئی چیز آئی ہے تو آپ اس کو کھول کے وہ چیز یوز ہو جاتی ہے، کھا لی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ریپر اس کا بچتا تھا، کاغذ کا ٹکڑا، اخبار کا ٹکڑا، تو وہ بھی پڑھا جاتا تھا۔ اس کو بھی ہم سارے لوگ پڑھا کرتے تھے، اور کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں تھا جو نہیں پڑھا ہوا۔ یہ جو خواتین کے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، شعاع ہے، خواتین ہے، اس طرح کے جتنے ہوتے تھے، وہ سارے ان کی کہانیاں، ان میں جو ایپیسوڈز آتی تھیں، وہ ڈیٹیل سے ساری ہم پڑھا کرتے تھے۔ تو سارے بہن بھائی، تو یعنی بچپن سے ہی شوق تھا پڑھنے کا۔ دوسری کلاس میں تھا جب میں نے کوئی اپنا پہلا جاسوسی ناول پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر بچوں کی کہانی پہلے بھی پڑھتے، یعنی گھر میں رجحان ہوتا ہے تو آپ شروع سے یہ کام شروع کر لیتے ہیں۔ تھوڑی عجیب بات ہوتی ہے کتنی چھوٹی عمر میں، لیکن یہ ہوتا ہے۔ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جن کے گھروں کا ماحول اس طرح ہوتا ہے، وہ اس کی تائید کریں گے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد تو مسلسل سلسلہ چلا، پھر کوئی ناول، جاسوسی، تاریخی، اور باقی بھی بکس بہت ساری جو گھر میں کتابیں تھیں، وہ بھی نصابی بھی غیر نصابی بھی ساری پڑھی۔ جو یعنی نصابی سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے بہن بھائیوں کی کزنز وغیرہ کی بکس ہوتی تھی، تو وہ بھی پڑھا کرتے تھے چھوٹی عمر میں، یعنی ان سب کی کتابیں ہم نے پڑھ لی ہوئی تھی۔ تو ان میں ابھی تک کچھ کہانیاں بھی یاد ہیں۔ تو وہ سلسلہ آج بھی الحمدللہ جاری ہے، اس موبائل کی وجہ سے، جس پہ یہ ویڈیو بن رہی ہے اور جس پہ شیئر ہوگی، سارا کچھ اسی موبائل کے ساتھ ہے۔ تو جہاں پہ اس کے فوائد بہت سارے ہیں، تو اس سے جو بہت زیادہ چیز متاثر ہوئی ہے نا، وہ کتب بھی نہیں اس کے ساتھ متاثر ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ذخیرہ الفاظ ہیں، لکھنا لکھانا ساری چیزیں، پھر اس کے بعد ظاہر آتی ہیں، بندے کا مطالعہ کم ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مطالعہ جاری رہنا چاہیے، اس سے انسان بہت زیادہ چیزیں سیکھتا ہے، اور آپ کا ذخیرہ الفاظ بنتا ہے۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہے، آپ نے کہیں پہ کوئی بھی پبلک ڈیلنگ کرنی ہے، آپ نے کوئی اسپیچ کرنی ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ کتب بینی سے بہت اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی وقت ہو تو اس میں کوئی کتاب پڑھی جائے۔ ویسے تو اور بہت ساری کتابیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن ایک کتاب ہے جو میں نے شروع کی ہوئی ہے، اور جب مجھے موقع ملتا ہے سفر میں یا دائیں بائیں، تو میں اس کتاب کو لازمی اس کے کچھ صفحات ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ کتاب آواز دوست، بہت سارے احباب نے یقیناً پڑھی ہوگی، اور میں نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہوا، لیکن اب میں دوبارہ اس کو پڑھ رہا ہوں، اور ذرا ٹھہر کے۔ ویسے تو بعض کتابیں، ناول وغیرہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ایک نشست کے اندر ختم کرتے ہیں، اور کرتے رہے ہیں ہم بھی، اور بھی بہت سارے دوستوں نے کیا ہوں۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جس کو میں چند صفحات پڑھتا ہوں، اور اس کا خوب اس سے جو ہے نا محظوظ ہوتا ہوں، لطف اندوز ہوتا ہوں، اور واقعی اس کی تحریریں، اس کی چیزیں اثر کرتی ہیں۔ یہ مختار مسعود ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور پہلی دفعہ یہ کتاب 1973 کے اندر یہ پبلش کی گئی ہے۔ 1973 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا تھا، اور اس وقت 2022 میں، فروری 2022 میں اس کا 47 ایڈیشن اس کے اب تک چھپ چکے ہیں۔ اور یہ کتاب ابھی بھی آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کتاب ابھی آپ کے لیے یہ لکھی گئی ہے۔ تو بہت کم کتب ہوتی ہیں جن کا اس طرح کا جو ہے نا وہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز میں، بہت خوبصورت پیرائے میں، اور اس کے اندر جو الفاظ و تراکیب ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ تو اس کے دو جو ہے وہ باب ہیں، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیباچے میں انہوں نے لکھا، مختار مسعود نے کہتے ہیں اس کتاب میں صرف دو مضمون ہیں، ایک طویل مختصر ہے
بڑا خوبصورت انداز ہے ان کے لکھنے کا بھی. کہتے ہیں ایک طویل مختصر ہے اور دوسرا طویل تر ہے. ان دونوں مضامین میں فکر اور خون کا رشتہ ہے. فکر سے مراد فکر فردہ ہے اور خون سے مراد خون تمنا ہے. اور اس میں جو پہلا مضمون ہے وہ ہے مینار پاکستان. مینار پاکستان کی تاریخ بھی انہوں نے بیان کی ہے کیسے بنا، اور اس مینار کے ساتھ ساتھ میناروں کی بھی تاریخ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا. دنیا کے اندر میناروں کی جو تاریخ ہے اور میناروں کا مختلف وہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں، کس لیے بنتے ہیں، کیا کیا میناروں کے ساتھ ہوتا رہا، دنیا میں کس طرح کے مینار ہیں. اور پھر مینار پاکستان کو بات کرتے کرتے انہوں نے مختلف شخصیات کا ذکر کیا ہے. تحریک پاکستان کا بڑا خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا، نظریہ پاکستان کو ڈسکس کیا، اور پاکستان کی تحریک کے اندر جن لوگوں کا کردار رہا ہے وہ مثبت تھا یا منفی تھا، ان لوگوں کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ڈسکس کیا. اور مینار پاکستان کے حوالے سے بھی جو ہے نا انہوں نے بات کی ہے بڑی خوبصورت. مطلب ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اس بر اعظم عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار مکمل ہوا وہ مینار قرارداد پاکستان ہے. یعنی آپ تو جانتے ہیں کہ یہ قرارداد پاکستان جہاں 1940 کے اندر 1940 میں 23 مارچ 1940 میں جس کو ہم یوم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو اس جگہ جب جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ کا جس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، تو قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور اس جگہ پہ مینار پاکستان بنایا گیا. تو کہتے ہیں یہ پہلا اہم مینار تھا جو مکمل ہوا قرارداد پاکستان کا. یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں، مطلب بادشاہی مسجد ہے اور مینار یہ آمنے سامنے ہیں، مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت ہے جس میں سکھوں کا گرودوارا. بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور اس کا جو المناک باب ہے جس میں یہ سکھوں کا حملہ اور ان کا وہاں پہ گرودوارا بننا، یہ ساری چیزیں اس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت ہے. جن لوگوں نے مینار پاکستان دیکھا اور ساتھ بادشاہی مسجد دیکھی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ بہت کم فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک گرودوارا پڑتا ہے سکھوں کا. کہتے ہیں یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت ہے جس میں سکھوں کا گرودوارا اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے. 3 صدیوں پر محیط ہے. میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان 3 گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا. مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. بہت خوبصورت بات ہے، بہت پیارے انداز میں انہوں نے جھنجھوڑا ہم مسلمانوں کو. اور انہوں نے کہا کہ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حقائق کو مل جائے، ملک کے بجائے مفاد اور ملت کی بجائے مصلحت عزیز ہو، یعنی ملک کی بجائے اپنا مفاد اور مصلحت، ملت کی بجائے مصلحت عزیز ہو، اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ میرا جو مینار پاکستان کا باب ہے اس میں بڑے خوبصورت انداز میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں. ایک بڑی پیاری بات میں نے ویسے بھی اس کو شیئر کیا، تو اس کو انہوں نے ڈسکس کیا مینار پاکستان کے باب میں. وہ کہتے ہیں کہ شخصیت اس کے اوپر بات کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ بلا کہاں ضروری ہے. ایک بندے کو انہوں نے ذکر کیا کہ بڑا اس کا نام تھا تحریک پاکستان کے اندر، اور اس سے جب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر یا اس کی سگنیچر وغیرہ کروانے چاہتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. تو بعد میں وہ بندہ ملا. تو شخصیات پہ بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا آدمی تمام عمر بڑا رہے. بعض آدمیوں کی زندگی میں بڑائی کا صرف ایک دن آتا ہے اور اس دن کے ڈلنے کے بعد ممکن ان کی باقی زندگی اس بڑائی کی نفی میں بسر ہو جائے. آگے بڑی پیاری بات ہے. بدی اور نیکی کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے. ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو ننگے کائنات، اور جو ہے ایک قدم آگے بڑھا لیں تو اشرف المخلوقات ہے، اور اگر درمیان میں آپ ٹھہر جاتے ہیں تو محض ہجوم آبادی. تو یہ جو باب ہے یہ مینار پاکستان کا باب ہے. یہ 43 پیجز تک یہ مینار پاکستان کا باب چلتا ہے. اس کے بعد قحط الرجال کا باب شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. میں اس باب کو بھی پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ بھی دوبارہ ڈسکس کریں گے. تو آپ دوستوں کو جو لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھیں گے ان کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لازمی طور پہ اس کتاب کو اگر آپ کو ملتی ہے خریدیں. وہ کوئی بہت مہنگی کتاب بھی نہیں ہے،
تو کنٹیننٹل اسٹار پبلیشر سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے، اور بھی کئی جگہوں سے، کئی مکتبوں سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ تو اس کو جو فی الحال چھاپا ہے غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، مکتبہ تعمیر انسانیت نے اس کو چھاپا ہے، 250 روپے اس کتاب کی قیمت ہے۔ تو آپ یہ کتاب خریدیں، آپ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت آپ کی سوچ فکر کی انشاءاللہ نئی راہیں وہ کھلیں گی، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔